السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ سلام قول من رب الرحیم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سورت یاسین کا دل آیت ہے۔ قرآن پاک کا دل سورت یاسین ہے اور سورت یاسین کا دل سلام قول من رب الرحیم یہ وظیفہ ہے۔ یہ ایک آیت کا وہ وظیفہ ہے جس کی وجہ سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی، بڑی سے بڑی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ سب ہونے لگیں گے۔ آپ کے گھر سے جادو، جنات، تعویذات، بندش، ان سب چیزوں کا توڑ ہو جائے گا۔ صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے معزز سامعین کرام 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جس نے بھی یہ عمل کر لیا اس کی زندگی کے اندر خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے جس طریقے سے کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو معزز سامعین کرام پھر جو معجزات ہوں گے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پورا محلہ دیکھ لے گا، اس کے کرشمات، اس کے فوائد، اس کی برکات، اس کے معجزات کیا کچھ ہونے والا ہے۔ میں تو یوں ہی کہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، جس چیز کے لیے اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسائل کا حل بھی رکھا ہے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کو پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے لگاؤ کے ساتھ، پورے شوق و ذوق کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس کی کسی قسم کی جو بھی محبت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ جس مصیبت میں بھی ہوں گے وہ اس سورت کے پڑھنے سے وہ مصیبت سے آپ کو دوری مل جائے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اس عمل کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو نجات ملی ہے، ان کے دشمن تباہ و برباد ہو گئے، بہت سے لوگوں کے رزق کے اندر برکت ہوئی ہے، بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کے ذریعے سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کما لیے ہیں اور کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ وہ لوگ جو فقیر تھے وہ بادشاہ بن گئے، وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور مانگنے والے تھے، آج وہ لوگ دینے والے بن گئے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی دینے والے بن جائیں گے، آپ بھی اللہ کے راستے میں لوگوں کے ساتھ مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے اس عمل کو نہ کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے، جس نے اس عمل کو چھوڑا تو معزز سامعین کرام پچھتاوے کے علاوہ اس کو کچھ نہ ملا۔ زندگی میں ایک بار لازمی آزما لو۔ یہ وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے آپ کی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ معزز سامعین کرام، اور کمنٹ سیکشن میں اچھا سا کمنٹ کرتے جائیے گا۔ چلتے ہیں عمل کی طرف، جس عمل کو ہر وقت آپ کر سکتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جس وقت آپ کا جی چاہے اسی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جس جگہ آپ کا جی چاہے اس جگہ پر بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں۔ مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ایک بات آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ جب ایک بار انسان اس تعوذ کو پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو دشمن کی ساری چالیں ختم ہو جاتی ہیں،
انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، شیطان مردود سے انسان دور چلا جاتا ہے۔ وہ شیطان جو انسان کی شکل میں ہو یا شیطانی شکل میں ہو، اگر شیطان موجود ہو تو وہ بھی چلا جائے گا، اس سے نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار پیار سے محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کا نام لینا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے اس کے اندر اللہ رب العزت کے دو صفات نام ہیں، ایک رحمان ہے، دوسرا رحیم ہے۔ یہ دونوں نام جب اللہ کی رحمت پورے جوش و خروش کے ساتھ اندر ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ دو ناموں سے جب انسان پکارتا ہے تو میرے رب کی رحمت جوش کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر بندہ جو مانگتا ہے میرا رب وہی عطا کرتا ہے۔ بندہ پھر بھی جو اپنے رب سے التجا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی وہی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا 3 بار تعوذ پڑھنا ہے اور 3 بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ ایک بار پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، 3 بار پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن 3 بار 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 پڑھنے سے زیادہ اچھے طریقے سے یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ تو اپنے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، عقیدت کے ساتھ پڑھیے گا، بیان کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھیے گا، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، پورے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے گا، پورے عشق کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ نماز والا پورا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 3 بار اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے، جس درود پاک کی تلفظ صحیح ہے، جس کو آپ بہترین سے بہترین انداز میں پڑھ سکتے ہیں، اس درود پاک کو آپ 3 بار پڑھیے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک گلاس، شیشے کے گلاس میں پانی لے لینا ہے، اس میں پانی بھر لینا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے سلام قولا من رب الرحیم کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہر بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر، معزز سامعین کرام، جو ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم کو 21 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ نے پھونک مار دینی ہے اور پھر آگے کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یا رزاقو یا حفیظو، یا رزاقو یا حفیظو، یہ 313 مرتبہ پڑھ کر اس پانی پر آپ نے دم کر لینا ہے اور پھر 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر آپ نے مکمل پڑھنی ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے اس وظیفے کے سٹارٹ میں پڑھا تھا، اور آخر میں 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ 33 مرتبہ استغفار کرنا وہی اس عمل کے لیے ہے کہ اس سے آپ کا جو امر ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 7 دن تک آپ نے لگاتار کرنا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، اسی مقصد میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا، اس سے اسی ایک بندے کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔